غلطی ہم سے کیا ہوئی ہے؟ ہم نے ایمان کی تعریف، ہم نے ایمان کا مفہوم اپنی عقل اور شعور کے مطابق سمجھ لیا ہے، اپنی سینس کے مطابق ایمان کو سمجھا ہے۔ مولانا روم مست بادہ قیوم ایک مثال دے کر ایمان اور اسلام کو سمجھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 5 اندھے جن کی آنکھیں بینا نہیں تھیں، آنکھیں روشن نہیں تھیں، جنہوں نے کبھی ہاتھی کو پہلے دیکھا نہیں تھا، ان 5 اندھوں کو ایک مقام پر لایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ ہاتھ لگا کر، ٹٹول کر، چھو کر، مس کر کے بتاؤ کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارے یہ بزرگ دین کو، اسلام کو، ایمان کو کس طرح سمجھاتے ہیں۔ تو ایک اندھا آگے بڑھا، اس نے ہاتھ لگایا، پیٹ پر ہاتھ لگا تو اس نے کہا کہ ہاتھی جو ہے وہ دیوار کی طرح ہوتا ہے۔ ٹٹور رہا ہے نا، اندھا ہے نا، دیکھ نہیں رہا۔ دوسرا آگے بڑھا، اس کا ہاتھ ہاتھی کی ٹانگ پر پڑا تو اس نے کہا ہاتھی جو ہوتا ہے وہ ستون کی طرح ہوتا ہے۔ تیسرا آگے بڑھا، اس نے دیکھا، ہاتھ لگایا، ٹٹولا تو اس کا ہاتھ ہاتھی کی سونڈ پر پڑا، کہنے لگا ہاتھی رسے کی طرح ہوتا ہے، گول رسے کی طرح ہوتا ہے۔ چوتھا آگے بڑھا، اس نے آگے ہاتھ کیا، ہاتھ بڑھایا، ہاتھی کے کان پر ہاتھ پڑا، کہنے لگا ہاتھی پنکھے کی طرح ہوتا ہے۔ ہر بندہ اپنی احساس کے مطابق، اپنے محسوسات کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق وہ ہاتھی کو کہہ رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے دیوار کی مانند ہے، کوئی کہتا ہے ستون کی مانند ہے، کوئی کہتا ہے رسے کی مانند ہے، کوئی کہتا ہے پنکھے کی مانند ہے، لیکن سارے کے سارے اس کی حقیقت سے، اس کی اصلیت سے بے خبر ہیں۔ اسی طرح ایمان اور اسلام، کچھ لوگوں نے کہا کہ صرف نماز پڑھنے کا نام ایمان ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ صرف اللہ کو مان لینے کا نام ایمان ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ صرف آخرت پر ایمان لے آنا یہی ایمان ہے، کچھ نے زکوٰۃ دے کر اپنی زکوٰۃ کے نوٹوں پہ ہاتھ پھیرا، کہا یہی ایمان ہے، کچھ لوگوں نے حج کیا اور حج کو کہا یہی ایمان ہے، کچھ لوگوں نے داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، کہا صرف داڑھی ایمان ہے، کچھ لوگوں نے اپنی تبلیغ پر ہاتھ پھیرا، کہا تبلیغ ہی ایمان ہے۔ نہ صرف تبلیغ ایمان ہے، نہ صرف اکیلی نماز ایمان ہے، نہ صرف اکیلا روزہ ایمان ہے، نہ صرف اکیلا حج ایمان ہے، نہ صرف اکیلا اللہ کی ذات پر ایمان لانا ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ یہ سارے اسلام کے اجزاء ہیں۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان ذات رسالت پر اقرار کرنا ہے اور ان سے محبت کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننا، اور ماننا کس انداز میں؟ محبت کے انداز میں ماننا اور پوری طرح ماننا، یہ ایمان ہے۔ لوگوں نے اپنی اپنی سینس شعور کے مطابق ایمان کی تعریف کی ہے، لیکن ایمان محبت مصطفیٰ کی نام کا، مصطفیٰ کی محبت کا نام ایمان ہے، مصطفیٰ کی اطاعت کا۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے لیکن مصطفیٰ کی نماز جیسی نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ہے؟ جیسا پیارے آقا نے حکم دیا ہے، اپنی سنت سے بیان کیا ہے کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، جس طرح آپ نے فرمایا ہے نماز اس طرح پڑھنی ہے۔ اگر کوئی اس طرح نماز نہیں پڑھتا تو بے شک وہ نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ رسول کو اپنا پیشوا نہیں مانتا، رسول کو اپنا مدعا نہیں مانتا،
رسول کو اپنا راہبر نہیں مانتا، تو ایمان اور اسلام نام ہے مصطفیٰ کی محبت اور اطاعت کا۔ ہم نے اپنی اپنی سینس کے مطابق ایمان کا نام دیا ہے، حالانکہ یہ ایمان نہیں، یہ اجزائے ایمان ہیں۔ اور اجزائے ایمان کے حوالے سے ایک بات کرتا چلوں، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام شافعی کا مسلک کیا ہے، ایمان کے اجزاء کیا ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایمان کے دو اجزاء ہیں۔ ہم حنفی ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ کون ہیں؟ یہ صرف آپ کے امام نہیں، حضرت امام ابو حنیفہ صرف ہمارے امام نہیں، حضرت امام ابو حنیفہ کی ذات وہ ذات ہیں جو داتا علی اجویری کے امام ہیں، جو داتا علی اجویری کے امام ہیں، خواجہ اجویری کے امام ہیں، حضرت مجدد الفسانی کے امام ہیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی کے امام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایمان کے دو اجزاء ہیں، ایک اقرار باللسان اور دوسرا جز تصدیق بالقلب۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرنا اور جو زبان اقرار کر رہی ہے دل اس کی تصدیق کرے، یہ ایمان ہے۔ اس کے دو اجزاء ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اگر زبان کے اقرار میں کمی ہے، غلطی ہے، زبان صحیح اقرار نہیں کرتی، تو وہ شخص کافر ہے۔ لیکن زبان اقرار کرتی ہے، دل اس کی تصدیق نہیں کرتا، تو وہ شخص منافق ہے، وہ منافق ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ اقبال کہہ رہا ہے نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر دل تصدیق نہیں کرتا زبان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ جو تصدیق نہیں کرتا دل سے وہ منافق ہے، اور منافق کی سزا کافر سے بھی بڑھ کر ہے، کافر سے بھی بڑھ کر ہے۔ سب سے نچلا درجہ جو ہے جہنم کا وہ منافقین کے لیے ہوگا۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایمان کے دو نہیں تین اجزاء ہیں، ایک جز کو بڑھایا ہے آگے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تیسرا عمل، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور ان دونوں باتوں پر عملی مظاہرہ۔ زبان کہتی ہے اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، دل بھی عبادت کرے، زبان اقرار کرے، اور باقی سارے اعضاء و جوارے بھی اس پر عمل کریں۔ تو آپ فرماتے ہیں زبان کے اندر خلل یہ کفر ہے، دل کے اندر تصدیق کے اندر خلل یہ فسق ہے، یہ منافقت ہے، اور عمل کے اندر خلل یہ فسق ہے، فاسق ہے، جس کے عمل کے اندر خلل آئے گا۔ اور ایمان کیا ہے، اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ تھوڑی سی بات کھولتا ہوں۔ ایمان، لفظ ایمان جو ہے نا، اللہ فرماتا ہے، حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو اس جو حکم دیا گیا ہے، جو ایمان ہے، اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے، اس کا حرف اصلی کیا ہے؟ وہ ہے الف میم اور نون، امن۔ امن سے ایمان ہے، امن سے مومن ہے، امن سے مامون ہے، امن سے ایمانت ہے، امن سے امین ہے۔ یہ سارے الفاظ امن سے ہیں، ان کا مادہ اشتقاق ایک ہے، اور اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے متعدی معنی اور ایک ہے لازم معنی۔ امن کا، ایمان کا متعدی معنی کیا ہوتا ہے؟ متعدی معنی یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے
جو ایمان والا ہوتا ہے وہ امن دیتا ہے، وہ امن دیتا ہے۔ متعدی معنی، لازم معنی کیا ہے کہ خود امن میں رہتا ہے، خود امن میں رہتا ہے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو امن فراہم کرتا ہے، امن دیتا ہے، انہیں امن میں رہنے دیتا ہے۔ کوئی شخص خود تو امن میں رہے لیکن مسلمان بھائیوں کو، اپنے مسلمان ایمان والے بھائیوں کو تکلیف دے تو ایمان کے معنی میں سے یہ معنی ان پر صادق نہیں آتا۔ خود امن میں رہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دیتا رہے۔ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں، کیا ہم واقعی ایمان والے ہیں، واقعی ایماندار ہیں؟ کیا ہمارا ہمسایہ ہم سے خوش ہے؟ کیا ہمارا پڑوسی ہم سے خوش ہے؟ کیا ہمارا کاروبار کرنے والا دوست، ہمارا بزنس پارٹنر ہم سے خوش ہے؟ کیا ہمارے ساتھ چلنے والا وہ ہم سے خوش ہے، وہ امن محسوس کرتا ہے؟ اگر وہ امن محسوس کرتا ہے پھر مبارک ہو، ہم واقعی ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں۔ اور اگر ہمسایہ خوف زدہ ہو، بھائی خوف زدہ ہو کہ پتہ نہیں کب بم پھٹ جائے گا، تو پھاڑنے والے کو یہ جاننا چاہیے کہ مسلمان بھائی خوف زدہ ہے اور وہ میری وجہ سے ہے، اور جب تیری وجہ سے خوف زدہ ہے تو تو صاحب ایمان نہیں۔ صاحب ایمان تب ہوگا جب تیرا مسلمان بھائی تجھ سے امن محسوس کرے گا، اطمینان محسوس کرے گا، خوف محسوس نہیں کرے گا بلکہ امن محسوس کرے گا۔ جب مسلمان بھائی تجھ سے امن محسوس کرے گا نا تو پھر تو واقعی حقیقی مومن ہے۔ یہ ماہ رمضان، یہ جمعۃ الوداع ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ حقیقی مومن کون ہے۔ اس بات کو ہم اپنی زندگی کے اندر داخل کریں، اپنی زندگی کے اندر شامل کریں کہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، میرے آقا نے فرمایا مسلمان وہ ہے، ایمان والا وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، سلامت رہے، وہ مسلمان ہے۔ ہم اپنے اپنے اسلام پر، اپنے اپنے ایمان پر غور کریں۔ اگر ہمارے ہمسائے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی، ہمارے معاشرے، شہر کے رہنے والے، ہمارے ملک کے رہنے والے اور ہمارے مسلمان بھائی ہم سے امن محسوس کرتے ہیں تو پھر مبارک ہو، ہم واقعی مسلمان ہیں۔ اور اگر مسلمان بھائی ہم سے خوف زدہ ہے تو پھر اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے ایمانوں کو درست کرنا چاہیے۔